معاشرے میں جب کوئی کام بہت سارے لوگ کر رہے ہوں تو پھر وہ غلط کام غلط نہیں رہتا، ان کی نظر میں ہوتا وہ غلط ہی ہے۔ اب میں اگر نیلا یا پیلا چشمہ لگا کر اپنے ارد گرد دیکھوں تو مجھے ہر چیز نیلی یا پیلی ہی نظر آئے گی نا، لیکن حقیقت میں تو وہ پیلی یا نیلی نہیں ہوگی۔ وہ غلط کام ہے کیا؟ وہ غلط کام ہمارے اندر اتنا رچ بس گیا ہے کہ ہم نے اس غلط کام کو اپنی زندگی کا اہم جز بنا ڈالا ہے، اور وہ ہے جھوٹ۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا، آپ غلط کام کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، غلط کیسے؟ سب کر رہے ہیں تو اب غلط کیسا؟ مطلب اس کا کہنا صرف کہنا نہیں بلکہ اس نے اپنے تئیں دلیل دی تھی، جب سب کر رہے ہیں تو پھر غلط کیسا؟ بات تو ویسے صحیح بھی اس کی عقل کے مطابق، میری عقل کے مطابق نہیں، کہ جب معاشرے میں سوسائٹی میں بہت سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر وہ غلط کیسا؟ وہ تو رواج بن گیا، مطلب جھوٹ بولنا ہماری ٹریڈیشن ہو گئی، کہ جب سب لوگ بول رہے ہیں، اور یہ ٹریڈیشن فطرت ثانیہ نہیں بلکہ فطرت اول ہو گئی ہماری سوسائٹی کی۔ ہم نے جھوٹ بولنے کو اپنی زندگیوں میں جزو لانفیک کر لیا ہے۔ جو شخص جھوٹ نہیں بول رہا، ہم اسے کہتے ہیں یہ معاشرے کا مس فٹ انسان ہے۔ اس کو ہم بھولا، بیوقوف، سیدھا یا اللہ میاں کی گائے اور بکری جیسے اناپ شناپ ناموں سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ رسم یہ چلی کہ جو جتنا بڑا جھوٹا اتنا ہی زیادہ معتبر ٹھہرا۔ جیسے ایجوکیشن کے لیول ہے نا، اس طرح یہاں بھی لیولز ہیں۔ اس کے اندر جھوٹ بولنے کی ایکسپرٹیز زیادہ ہیں۔ اور یہ برائی جنم کہاں سے لے رہی ہے؟ اپنے گھر سے۔ معاشرے کی اکائی فرد واحد ہوا کرتا ہے، اور یہ برائی ہر گھر سے شروع ہوتی ہے۔ باپ دروازے پہ آنے والے شخص کے لیے اپنے بچوں سے کہتا ہے، بیٹا وہ آئے تو کہہ دینا ابو گھر پر نہیں ہیں۔ اس بچے نے گھر کے اندر ہی سے جھوٹ بولنے کا سبق شروع کیا۔ بچے کی ابتدائی اکیڈمی اس کی درسگاہ اس کا گھر ہوا کرتی ہے۔ ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں وہ بچہ بڑا ہو کر جھوٹ نہیں بولے گا، جب اپنے ہی ہاتھوں سے اس کی رگوں میں، اس کے خون میں جھوٹ کا بیج بو دیا، تو پھر گلہ کس سے؟ گلہ کیوں کرے زمانے سے؟ جب دکھ ملا ہو یا برا اس کو ایجوکیشن ملی ہو، اس کو اپنے ہی گھر کے آشیانے سے۔ میری بات ذہن نشین کر لیں، نسلیں ایک دن میں نہیں بنتی، صدیاں لگتی ہیں، اور جب نسلیں بگڑ جائیں تو پھر صدیاں ہی لگتی ہیں ان کی درستگی میں۔ پھر ایک دن میں آپ توقع نہ کریں کہ فوراً سے ہمارا معاشرہ سدھر جائے۔ جھوٹ بہت بڑی اور بدترین گناہ ہے، لیکن ہم نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے۔ ہم نے گناہ والا بٹن ہی میوٹ کیا ہوا ہے۔ ایک لڑکی نے مجھے بتایا، وہ بے شمار لڑکوں سے فلرٹ کرتی ہے، آن لائن، آف لائن، واٹ ایور۔ اس کی والدہ اس کا فون چیک کرتی ہیں تو والدہ بیچاری کو کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور لڑکی ہے بھی ایم فل کی اسٹوڈنٹ، بھاولپور یونیورسٹی کی، کوئی عام لڑکی نہیں ہے کہ مطلب انٹر کر رہی ہے، میٹرک کر رہی ہے، ایک ہائی لیول کی اسٹڈیز کر رہی ہے۔ اس کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ بیچاری کی ماں کو کچھ ہاتھ نہیں آتا، لڑکی اپنے کرتوت میوٹ کر رکھے ہیں لڑکی نے۔ اس نے بڑے دھڑلے سے مجھے بتایا، میری ماں کو میرے سیل فون سے کچھ ہاتھ نہیں لگتا کیونکہ میں نے تو اپنی ساری باتیں چیٹ میوٹ کر رکھی ہیں۔
اب وہ اپنی سادہ لو ماں کی آنکھوں میں تو دھول جھونک رہی ہے، پر اللہ کی آنکھ سے تو اوجھل کوئی شے نہیں ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا جب آپ میوٹ کر لیں گے تو آپ کو گناہ کی گھنٹی سنائی نہیں دے گی، اور جب آپ بہرے ہوں گے تو آپ کے سر پہ کوئی ڈھول پیٹے یا ڈرم آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ہمارے نبی نے نسخہ بتا دیا کہ جھوٹ بولنا ترک کر دو، 1000 گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، اللہ فرماتا ہے اگر ایک نفس، صرف ایک وجود اگر سچ پر ہے اور اس کے مقابلے میں چاہے لاکھوں کاذب وہ اکثریت میں ہے، پر اکیلا شخص ان سینکڑوں کاذبوں پر حاوی ہے۔ اب میامی کے بیچ پر سب لوگ برہنہ یا نیم برہنہ ہو کر میجورٹی میں اگر نہا رہے ہیں تو کیا ہم بھی اس طرح ان کے رنگ میں رنگ جائیں؟ نہیں۔ تو آپ اس بات کو اپنے ذہن میں مت رکھیں، کیونکہ جو آج کل روش چل پڑی ہے، لوگ کہتے ہیں سب کر رہے ہیں، میجورٹی میں کر رہے ہیں۔ اگر میجورٹی میں لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط کام صحیح ہو جائے گا، وہ غلط کام غلط ہی رہے گا۔ اگر آپ حق پر ہیں، اکیلے ہیں، تو آپ پرسسٹ رہیں، معاشرہ آپ کو پسپا کرے گا، آپ کو بہت زیادہ پریشرائز کرے گا، لیکن آپ اپنے اندر ایک قوت پیدا کریں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ دنیا راضی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارا رب، ہمارا مذہب، ہماری اقداریں ہمیں اس گناہ کی اجازت نہیں دیتی کہ سب لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم بھی اسے کرنا شروع کر دیں۔ غلط کام ہمیشہ غلط ہی رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کے اس لیکچر سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ صرف ان باتوں کو سنا نہ کریں بلکہ ان کو اپنی زندگیوں کے اوپر لاگو بھی کیا کریں، کیونکہ سنتے تو آپ لوگ بہت سی باتیں ہیں، بکس بھی لوگوں کے گھروں میں پڑھی ہوتی ہیں لیکن کوئی پڑھنے کی زحمت نہیں کرتا، لیکچر بھی سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد آپ اس کو پس پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو ان باتوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، یہ بہت ضروری ہیں۔ اپنے رکھیے گا بہت سا خیال، ڈھیر سا خیال۔ اللہ حافظ۔